أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتمنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة
الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه، ولا مغموم الله وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد वज्जल फरजहुम। और अब मैं ज़हमत दूंगा बाकर हुसैन को सलाम पेश करेंगे। बाकर हुसैन। सलवा। तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला, मेरे गाजी कहाँ हो
پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو، تجھ کو دیکھ کے بنا چین آتا نہیں، نوک نیزہ پہ سر تیرا ملتا نہیں، میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا، میرے غازی کہاں ہو، دیکھ کر بہن کو دشت میں ننگے سر کیا حیا آ گئی، چپ گئے ہو کدھر، خود چلی آؤں گی، تم بتا دو ذرا میرے غازی کہاں ہو، وہ تیری لاڈلی وہ رقیہ تیری چلتے نا کیسے جب خاک پر گر گئی، دیکھتی رہ گئی وہ سوئے القمہ، میرے غازی کہاں ہو، جو بنے مرتضیٰ میں وہ احساس ہوں، بیردہ بیبیوں کی میں عباس ہوں، تم میری آس تھے اے میرے باوفا، میرے غازی کہاں ہو، وارث انبیاء کی میں ہمشیر ہوں، عین حیدر ہوں، قرآن کی تفسیر ہوں، کوئی یاور نہیں کس کو دوں میں صدا، میرے غازی کہاں ہو، صلوات جزاک اللہ۔ اور اب میں سمجھ دوں گا لطف نقوی سلام کو مرثیہ پیش کریں گے، لطف نقوی۔ صلوات۔ پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، آب کا دل غموں سے ابرایا تو رو دیے، آب کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے، بیٹھے زمیں پسر کو جھکائے
بیٹھے زمیں پسر کو جھکائے ہوئے امام، سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے، سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے، عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا، عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا، بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے، بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے، ام البنی کو بیٹے کا پرسا دیا مگر، ام البنی کو بیٹے کا پرسا دیا مگر، صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے، صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے، فرماتے تھے شہید ہوئے آخربا تمام، فرماتے تھے شہید ہوئے آخربا تمام، بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے، بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے، روداد کربلا کی سنایا کیے امام، روداد کربلا کی سنایا کیے امام، جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے، جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے، پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود پڑھ کے وطن کو چلا حسین کا لال، قریب پہنچی مدینے کو جب رسول کی آل، تو اپنے ہاتھوں پر
زینب نے رکھے سر کے بال، کہا مدینے سے کلثوم نے برنجو ملا، کہا مدینے سے کلثوم نے برنجو ملا، کہا مدینے سے کلثوم نے برنجو ملا، لٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھرانے کو، نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے، نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو، مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر، مدینہ گردن شبیر پر چلا خنجر، مدینہ کوفے میں سر ننگے ہم پھرے در در، مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر، مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر، ہمارے زندہ پزہرا کا نور ہے نہیں، مدینہ اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں، مدینہ اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں، ہلی زمین مدینے کی اس گھڑی پہ ہم کیا، بشیر کو سجاد نے طلب اس دم، گلے میں شالے ازادالی باندھی دینم، اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سیال، اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سیال، اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سیال، کہا کہ جا نہیں گو اپنے منہ دکھانے کی، مگر وطن میں خبر کر دے میرے آنے، مگر وطن میں خبر کر دو میرے آنے کی، چلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر ہر جا، مگر محلہ ہاشم میں دیکھتا ہے کیا کہ ایک مریضہ سر راہ ہے کھڑی تنہا، جو نام پوچھا تو رو رو کے بولی وہ سغرا، جو نام پوچھا تو رو رو کے بولی وہ سغرا، بشیر کہنے لگا کیوں تو شور و شین میں ہے، کہا یہ حال میرا فرقت حسین، کہا یہ حال میرا فرقت حسین، کہا یہ حال میرا فرقت حسین میں ہے، بشیر سمجھائے بنت حسین ہے سغرا، خاموش رہ گیا سغرا کے منہ پہ کچھ نہ کہا، پکاری فاطمہ گردن میں دیکھ شال ازا، تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی مجھ کو سنا، تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی مجھ کو سنا، تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی مجھ کو سنا، وہ بولا خاصد بیمار کربلا ہوں میں، سنانی خبر پیغمبر پہ لے چلا ہوں میں، سنانی خبر پیغمبر پہ لے چلا، سنانی خبر پیغمبر پہ لے چلا ہوں میں، وہ بولی رو رو کے بھائی یہ کیا سناتا ہے، وہ کون ہے جسے بیمار تو بتاتا ہے، سنانی کس کی ہے یہ مجھ کو ہولاتا ہے، کہ مصطفیٰ کی لہر تو کہنے جاتا ہے، کہ مصطفیٰ کی لہر سے تو کہنے جاتا، کہ مصطفیٰ کی لہر سے تو کہنے جاتا ہے، امامہ پھینک کے اس نے کہا دہائی ہے، تیرے حسین کی سغرا سنانے آئی ہے، تیرے حسین کی سغرا سنانے آئی، تیرے حسین کی سغرا سنانے آئی ہے، زمین پہائے پدر کہہ کے گر پڑی سغرا،
خبر یہ پھیلی تو ماتم ہرے گھر میں ہوا، تمام عورتیں نکلی گھروں سے کرتی بکا، نبی کی خبر پہ جا کے بشیر نے یہ کہا، نبی کی خبر پہ جا کے بشیر نے، نبی کی خبر پہ جا کے بشیر نے یہ کہا، سفر سے لٹ کے بھوکی پیاسی آئی، اٹھو رسول تمہاری نوازی 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 آئی۔ جزاک اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں قبلہ سے درخواست کروں گا تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں گے جناب مولانا وسیم عباس بودرابی صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین و مومنات، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کی مجلس کے سپانسرز کے تمام مرحومین اور مرحومات کہ جن میں ڈاکٹر صادق نقوی، تقیہ عابدی، سید محمد حسن نقوی، فرخ تاج رضوی، میر عبدالولی خان نقوی، بی بی سغرا کرمانی، ابوالقاسم نقوی، علی دوست سعید اور قدسیہ رضوی، اور اس کے علاوہ اس خانوادے کے تمام مرحومین اور مرحومات کے لیے رحم اللہ من کر الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع لهم بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما ہوا اہلہ، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد
فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاة. درود محمد وآل. دعا ہے خداوند منان آپ تمام عزاداران سید الشہداء کا اس فرش عزا پہ آنا عبادت شمار فرمائے. بانی مجلس کی محنت، خرچ اخراجات، زحمات خدا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ان کے مرحومین کے درجات متعالی فرمائے، ان کے مال و رزق میں وسعت عطا فرمائے، انہیں ان کے خانوادے سمیت صحت و سلامتی کے ساتھ طول حیات نصیب فرمائے، اور یہ ذکر ان کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. آپ تمام جو حوائج شرعیہ اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں خداوند منان آج کی اس مجلس کے توسل سے تمام کی حاجات کو پورا فرمائے. جو بیمار ہیں شفا یاب ہوں، جو مقروض ہیں قرض ادا ہوں، جو تنگ دست ہیں رزق حلال نصیب ہو، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور ہوں. دنیا بھر میں جہاں کہیں فرش عزا بچھی ہے خداوند منان عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرمائے، اور سب کو شر اعداء سے، شر دشمنان سے محفوظ اور مامون فرمائے. زندہ رہیں تو علی علی کرتے رہیں، دنیا سے اٹھیں تو حسین حسین کرتے ہوئے اٹھیں. خدا ہمارے زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. محمد وآل محمد. اپنی آج کی گفتگو کو کل جہاں چھوڑا تھا وہاں سے مربوط کرتے ہوئے انشاءاللہ ایک منزل اور طے کریں گے، اور اس حدیث شریف کی روشنی میں کہ جس میں آقا کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدا، میرا لخت جگر، میرا نور عین، میرا میوہ دل، میرا بیٹا حسین کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ چراغ ہے، لیکن چراغ کوئی ایک کمرے کو روشن کرنے والا نہیں، کسی ایک آدھ محلے کو روشن کرنے والا نہیں، کسی ایک آدھ شہر کو روشن کرنے والا چراغ نہیں، بلکہ چراغ وہ ہے جو پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. دیکھیے حضور نے جو الفاظ استعمال کیے یقیناً ان کے پیچھے معانی ہیں، مطالب ہیں. آپ اور میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے ایک ہدف ہو، ایک مقصد ہو، الفاظ کے پیچھے ایک پس منظر ہو. لیکن جب آتی ہے بات قرآن حکیم کی جو خدا کا کلام ہے یا احادیث معصومین علیہ السلام کی، تو وہ ایسے کہنے کے لیے یا کہنے کی حد تک نہیں ہے، ان کے پیچھے پورا پس منظر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بات ایسے کہہ دی گئی، حضور نے بس ایسے ہی چراغ کہہ دیا، نہیں، اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے. اور چراغ کا کام ہے روشن کرنا، اور چراغ ایک کمرے کو روشن کرتا ہے، ایک حجرے کو روشن کرتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ چراغ کہ جو ہدایت کا چراغ ہے، کہ جس نے پوری کائنات کو روشنی دینی ہے، اور وہ روشنی ہدایت کی روشنی ہے کہ جو مشکل ترین کام ہے. اچھا یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حسین کسی تاریک گھر کا چراغ نہیں. مثال کے طور پر کسی کم پڑھے لکھے گھرانے میں اگر کوئی ایک تھوڑا بہت پڑھ لکھ جائے تو اسے عالم کہا جانے لگتا ہے. مجھے کل کسی نے میسج کیا کہ حضور بتائیے یہ علامہ کا مطلب کیا ہے؟ تو خیر میں نے انہیں بتایا کہ جو بہت زیادہ عالم علم رکھنے والا، علامہ جو زیادہ علم جس کے پاس ہو. تو پھر وہ پوچھنے لگے کہ یہ علامہ کا لقب دیتا کون ہے؟ آج کل تو ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا ہے، ہر ایک جو ہے وہ علامہ ہے، فہامہ ہے. ایک زمانہ تھا جب علامہ ہلی کے علاوہ کوئی اپنے ساتھ لفظ علامہ نہیں لے، اور وہ بھی خود نہیں لکھتے تھے، انہیں علامہ کہا جاتا تھا. تو کم پڑھے لکھے گھرانے میں اگر کوئی تھوڑا بہت پڑھ جائے تو وہ عالم کہلاتا ہے. اگر زیادہ خوبصورت کسی خاندان میں نہ ہوں اور ایک ذرا مناسب شکل و صورت کے ساتھ پیدا ہو جائے تو اس کا مقام ان میں بڑھ جاتا ہے. چراغ کا کام ہے روشنی دینا، لیکن چراغ کسی ایسے گھرانے کا ہو جن میں سے ہر ایک ہستی روشنی دینے والی، جن میں سے ہر ایک شخصیت ہدایت کی روشنی بکھیرنے والی ہے. خود آقا کریم رحمت للعالمین کے جن کے بارے میں خدا نے کہا کہ آپ نہ ہوتے کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی، آپ کو کچھ نہیں بنا کر بھیجا مگر یہ کہ رحمت للعالمین، آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے.
تو آقا کریم کے ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں کہا گیا، حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں ہدایت کا چراغ ہوں، یہ نہیں کہا کہ علی حیدر کرار علی جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے۔ دیکھیے ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے۔ علی حیدر کرار فضائل کی بلندیوں پر ہیں، رحمت للعالمین فضائل کی معراج پر ہیں، سب کا کام ہے ہدایت دینا۔ قرآن خود ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا مرکز ہے، رحمت للعالمین خود ہدایت کا مرکز ہے۔ لیکن پیغمبر نے اپنے لیے نہیں کہا کہ میں ہدایت کا چراغ، علی حیدر کرار کے لیے نہیں کہا کہ علی ہدایت کے چراغ، اور خود خاتون جنت حضرت فاطمہ اور خود امام حسن مجتبیٰ کی جن کی اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو کہ جو خود امام حسین کے بھی امام ہیں، ان کے لیے بھی نہیں آیا کہ حسن ہدایت کا چراغ ہے، حالانکہ سب کا کام ہدایت کرنا۔ سب معصوم ہیں، اور معصوم وہ ہیں جنہیں اللہ نے عصمت دے کر بھیجا ہے، اللہ کی دی ہوئی پروٹیکشن، اللہ کی دی ہوئی عصمت لے کر آئے ہیں۔ سب ہدایت کا منبع ہیں، سب ہدایت کا مرکز ہیں، لیکن اتنی بلند و بالا شخصیات کہ جو سراپا نور سراپا ہدایت ہو، ان میں سے اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں، اب عظمت حسین کو سمجھیے کہ کیا ہو۔ یعنی پیغمبر کے ہوتے ہوئے حسین ہدایت کا چراغ، علی حیدر کرار کے ہوتے ہوئے حسین ابن علی ہدایت کا چراغ، تو اب سمجھ آئی کہ وہ کتنی بلند و بالا شخصیت ہوں گی۔ بلکہ اسی حدیث کو اگر یوں کہا جائے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ کر دیا، اور یہ فرماتے ہوئے نظر آئے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اچھا ماشاءاللہ شعراء اور اہل ادب افراد آپ بیٹھیں، آپ نے دیکھا ہے کہ اگر الفاظ کا تکرار ہو تو الفاظ کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہی لفظ کو آپ بار بار اس کا تکرار کریں تو اس میں وہ اہمیت نہیں رہتی۔ اب خواجہ معین الدین ایک عارف شخصیت، ایک عالم شخصیت ہیں، وہ اگر ایک ہی مصرے میں یہ دو الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور ہم معنی الفاظ ہیں، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ جب یہ فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، ہمارے نزدیک شاہ بھی بادشاہ کو کہتے ہیں اور بادشاہ بھی شاہ کو کہتے ہیں، یعنی جو شاہی کر رہا ہو، جو حکومت کر رہا ہو، جو سرداری کر رہا ہو، جو سیادت کا مالک ہو، ہم اسے شاہ کہتے ہیں۔ لیکن آئیے نہ ذرا خواجہ معین الدین سے یہ پوچھتے ہیں کہ حضور آپ نے جو آقا کریم کی مدح کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ شاہ است حسین، حسین شاہ بھی ہیں، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ بھی ہیں، یہ شاہی اور بادشاہی میں کیا فرق ہے؟ تو عجب نہیں کہ خواجہ کی طرف سے یہ آواز آئے کہ جب میں نے کہا کہ شاہ است حسین، مطلب یہ کہ اس دنیا میں شاہی حسین کی ہے، اور جب یہ کہا کہ بادشاہ است حسین، اس کا مطلب یہ کہ وہاں بھی بادشاہی حسین کی۔ اللہم صلی علی محمد و شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک ایک لفظ میں سمندر ہے معانی کا۔ دنیا کیا ہے، ہم کیا ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ کیا ہیں، جو بہت زیادہ دین پر عمل پیرا ہوگا، دین کے سائے میں اور قرآن و اہل بیت کے قرآن و سنت کے سائے میں زندگی گزارے گا، آپ اسے سب سے بڑی ڈگری یہ دیں گے کہ یہ دیندار ہے۔ یعنی قرآنی تعلیمات، سنت پیغمبر کی روشنی میں زندگی گزارنے والا جتنے بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے وہ دیندار ہو سکتا ہے۔ خواجہ نے کہا کہ دنیا والو تم کس کا مقابلہ حسین سے کرتے ہو، تم بڑی سے بڑی منزل پر بھی پہنچ جاؤ پھر بھی دیندار رہو گے، اور حسین وہ ہیں جو خود دین مصطفیٰ، حسین خود دین ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تو اب سمجھ آئی کہ وہ جو ہدایت کا چراغ ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ شاہ ہے، اور ایک یہ کہ بادشاہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہاں بھی حکومت حسین کی ہے اور وہاں بھی حکومت حسین کی ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثابت کریں کہ یہاں حکومت کیسے حسین کی، ہدایت کا چراغ جو ہے، اور وہاں بادشاہی کیسے حسین ابن علی کی۔ تو دیکھیے ہر ایک کا ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے کام کرنے کا، ہر ایک کی لیمیٹیشنز ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک سرکل ہے جہاں ان کا حکم چلتا ہے۔
لیکن حسین ابن علی چونکہ ہدایت کا چراغ ہیں اور چراغ ہدایت ہیں کائنات کے لیے، بلکہ امام کا بھی یہ لفظ سمجھ لیجئے کہ لفظ امامت چونکہ شروع ہوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، حضرت ابراہیم سے سلسلہ امامت شروع ہوا، خلافت شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، جب خدا نے بزم ملائکہ میں یہ کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ گویا خدا نے یہ بتا دیا کہ خلیفہ بنانا تمہارا کام نہیں ہے بلکہ میرا کام، میں بنانے والا ہوں۔ بہت سے مسئلے تو قرآن نے سیدھا سیدھا ترجمہ پڑھ لیں تو مسئلہ حل ہے، تفسیر میں بھی نہ جائیں، قرآن یہ کہتا ہے میں خلیفہ بنانے والا ہوں، گویا خلافت دینا بندوں کا کام خدا کا کام ہے۔ جب بات آئی امامت کی تو کیا کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، جب ہم نے ابراہیم خلیل خدا کا امتحان لے لیا اور وہ اس امتحان میں 100% کامیاب ہوئے، ہم نے انعام دیا ابراہیم کو ان امتحانات میں کامیاب ہونے پر، اور وہ انعام کیا تھا؟ ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تمہیں امامت دے رہے ہیں لیکن وہ امامت پوری کائنات کی امامت نہیں ہے، للناس اماما، تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے۔ اے ابراہیم تمہیں تمام امتحانات کے بعد انعام کیا ملا؟ لوگوں کی امامت ملی۔ اب آپ یہ تو جانتے ہیں، اس کی تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ کائنات میں کون کون سی مخلوقات ہیں، صرف انسان تو نہیں ہے، کتنی مخلوقات ہیں، جن بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، اور تمام مخلوقات کو آپ گنتے جائیں تو حضرت خلیل خدا کو کہ جو حضرت ابراہیم اس مقام و مرتبہ پر ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اپنی خلت عطا کی، امامت جب عطا کی تو کہا تمہیں صرف لوگوں کا امام، تمہارا جو دائرہ اختیار ہے وہ لوگوں کی حد تک ہے، تمہاری امامت لوگوں کی حد تک ہے، لیکن جب ائمہ اہل بیت کا اور حسین ابن علی کا نام آئے تو خدا نے انہیں لوگوں کا امام نہیں بلکہ انہیں کائنات کا امام بنایا۔ کائنات کا امام بنایا ہے، اور جس نے ہدایت دینی ہے کائنات کو، ضروری یہ ہے کہ اس کا حکم کائنات پر چلتا ہو۔ جس نے پوری کائنات کو روشن کرنا ہے، ضروری یہ ہے کہ اس کا دائرہ اختیار لمیٹڈ نہ ہو، محدود نہ ہو، اس کا دائرہ اختیار یہاں پر بھی ہو، فضا میں بھی ہو، وہاں پر بھی ہو، بلکہ جہاں جہاں تک اللہ کی کائنات وجود رکھتی ہے، جہاں جہاں کوئی بھی مخلوقات موجود ہیں، وہاں اللہ کے بنائے ہوئے امام کا حکم بھی چلتا ہو اور اس کی اطاعت بھی ہوتی ہو۔ اب ہدایت دینی ہے پوری کائنات کو، لہذا کہا کہ آپ ہیں امام کائنات، اور اس کو آپ نے ثابت بھی کیا۔ دینی ہے نجات، چراغ ہدایت بھی ہیں اور کشتی نجات بھی ہیں، نجات بھی دینی ہے، ہدایت بھی کرنی ہے۔ اب یہ ثابت کیسے ہو کہ ہاں واقعی حسین کی کشتی نجات کی کشتی ہے، اور یہ نجات زمین والوں کے لیے بھی ہے، یہ نجات آسمان والوں کے لیے بھی ہے، یہ نجات کائنات والوں کے لیے بھی ہے۔ آقا کریم نے اپنی زندگی میں پہلے دن اور آخری دن، 2 ایسے دن زندگی میں رکھے کہ جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ حسین ابن علی کا حکم کہاں کہاں تک چلتا ہے۔ دنیا میں آئے تو وہاں والے کو نجات دی، اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو یہاں والے کو نجات دی۔ محمد جب دنیا میں آئے تو فطرس کو نجات دی، ایسے ہے یہ نہیں؟ حالانکہ فطرس نے کیا کیا تھا؟ ممثلی خدا کی نافرمانی کی، ترک اولا کیا۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، انبیاء گناہ نہیں کرتے، لیکن ترک اولا ممکن ہے۔ ترک اولا کیا مطلب؟ یعنی بہتر تھا نہ کیا جاتا، جو کر گئے ہیں بہتر تھا نہ کرتے، گناہ نہیں ہے۔ نبی گناہ معاذ اللہ نہیں کرتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، لیکن ترک اولا ممکن ہے۔ اور مولا علی سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے انبیاء سے افضل ہیں، تو مولا علی نے اپنی فضیلت بیان کرتے یہ فرمایا، کہا کہ دیکھو انبیاء سے اس لیے افضل ہوں، ختم النبیین کو چھوڑ کر، ہر نبی سے کسی نہ کسی حوالے سے ترک اولا ہوا۔ حضرت آدم کو اللہ نے کہا تھا لا تقرب ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا،
خدا نے منع کیا تھا نا. اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ حضرت آدم گئے یا نہیں گئے؟ چلے گئے نا. وہ اس کا پھل کھا گیا. اب یہ بھی موجود ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، گندم تھی یا جو بھی تھا، اس بحث میں ہم نے نہیں جانا. مولا فرماتے ہیں کہ آدم کو اللہ نے منع کیا تھا اس کے قریب نہ جانا. آدم چلے گئے اور اس کا پھل کھا لیا یا گندم کھا لی. فرماتے ابو طالب کا بیٹا اس لیے آدم سے افضل ہوں، اللہ نے مجھے گندم کھانے سے منع نہیں کیا، لیکن ساری زندگی ابو طالب کا بیٹا سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکتا ہے جو کی سوکھی روٹی کھائی ہے، علی نے زندگی میں گندم نہیں کھائی. اور اس طرح کہا نوح سے افضل ہوں. نوح کی بیوی جو تھی وہ خائنہ تھی، نافرمان تھی، مجھے اللہ نے فاطمہ الزہرا جیسی بیوی دی. اللہم صلی اللہ. پھر کہا میں حضرت ابراہیم سے افضل ہوں، کیونکہ ابراہیم نے ایک مقام پر کہہ دیا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، خدایا مجھے دکھا یہ مردہ کو کیسے زندہ کرے گا. تو خدا نے کہا تھا ولم تؤمن، کیا ایمان نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم نے کہا تھا قال بلا، نے ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، صرف یہ کہ ذرا سکون قلب مل جائے، ذرا تسلی ہو جائے، آنکھوں کے سامنے دیکھ لوں. کہا ابراہیم نے اپنے یقین کی بلندی کے لیے خدا سے کہا تھا اے اللہ مجھے دکھا دے تاکہ یقین ہو جائے. کہا ابراہیم یقین کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں. ابو طالب کا بیٹا سر فخر سے بلند کر کے کہتا ہے لو کشف الغطاء مزددت یقینا، علی کی آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے بھی ہٹ جائیں تو ذرہ برابر یقین میں تبدیلی ممکن. تو اللہ نے انہیں بنایا امام اور یہ افضل ہیں. تو پہلے دن جس دن آئے، زندگی کا پہلا دن، وہاں والے کو نجات دی چکے ہیں، سفینہ نجات. ان کا حکم ضروری ہے یہاں بھی چلے اور وہاں بھی چلے. تو فطرس نے نافرمانی کس کی، ترک اولا کس کی، کس کے لیے کیا؟ خدا کی نافرمانی کی. وہ خدا نے کہا تھا ممثلی کہہ دیا میں کون ہے مجھ جیسا. اور خدا کو سب سے جو ناپسند چیز ہے وہ ہے ہی یہی کہ کون ہے مجھ جیسا. دیکھیے عبادت ہو، دولت ہو، مال ہو، حسن ہو، اولاد ہو، جو کچھ ہو، اللہ کہتا ہے کہ جب نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں، نعمتوں کا آنا شروع ہو جائے، جتنی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں اتنا تو جھکتا چلا جائے. ہاں یہ نہ ہو کہ ذرا سی نعمت تمہاری گردن میں سریا لے آئے، ذرا سی نعمت پر تو اکڑ جائے. خدا نے کہا مجھے سب سے زیادہ ناپسند یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں کچھ ہوں. کہا نہیں، جب تو اپنی میں کو مٹائے گا وہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ میں اتنی خطرناک چیز ہے. کسی عارف سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جو میں ہے نا، کہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، یہ بڑی خطرناک ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ میں ہی ہوں کہ جس نے میں کو مارا ہے. ان کا یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. یہ میں ہی ہوں جس نے اپنی میں کو، یعنی پھر میں باقی رہی. تو فطرس سے خیر ایک ترک اولا ہو گیا. اب دیکھیے کہ فطرس نے نافرمانی کس کی خداوند متعال کی. تو اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس کے حضور سر سجدے میں رکھ کے کہتا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدایا تو مجھے معاف کر دے، خدایا تو مجھے بخش دے. گناہ جو ہے یا ترک اولا جو ہے، ترک اولا جو کیا وہ خدا کی خدمت میں کیا. لیکن روایت تو یہی کہتی ہے کہ جب جبرائیل امین مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، جب حسین ابن علی اس کائنات کو جگمگانے کے لیے دنیا میں تشریف لا چکے تھے، تو آئے تھے فطرس اور جبرائیل لے کر آئے. اور روایت یہی کہتی ہے کہ جبرائیل نے فطرس کو جسم مبارک سید الشہداء سے مس نہیں کیا، بلکہ اس گہوارے کے ساتھ مس کیا تھا. گہوارے کے ساتھ مس کیا تھا اور بالوں پر آ گئے تھے. اب دیکھیے مقام حسین ابن علی کیا ہے. حضرت نوح جب تبلیغ کیا کرتے اور کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگ پتھر مارتے، حضرت نوح لہو لہان ہو جاتے، پتھروں کے ڈھیر کے نیچے دب جایا کرتے. اللہ جبرائیل امین کو بھیجتا، جا اے جبرائیل اپنے پروں کو میرے نوح کے ساتھ، میرے نبی کے جسم کے ساتھ مس کرو. حضرت جبرائیل آتے، پروں کو حضرت نوح کے جسم کے ساتھ مس کرتے، حضرت نوح شفا یاب ہو جاتے. گویا اللہ کا نبی جب بیمار
بیمار ہو جائے، اللہ کے نبی کو جب نجات دینی ہو، اللہ جنت سے فرشتے کو بھیجتا ہے، اور جب فرشتے کو نجات چاہیے ہو، اللہ حسین ابن علی کے در پہ بھیجتا ہے۔ حسین کا مقام کیا ہے؟ وہاں بھی حکم چلتا ہے، جب آئے وہاں والے کو شفا دی، اور جب دنیا سے جا رہے تھے آخری لمحے کسی نے کہا میں بھی سفینہ حسین پر شامل ہو جاؤں، میں بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤں، میں بھی اس سفینے پر چڑھ جاؤں۔ حسین ابن علی نے آخری لمحے کسی ایک کو سینے کے ساتھ لگا کے کہا آ سفینے حسین پر چڑھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دیکھیے کتنا مبارک ہے وہ سفینہ، کتنی مبارک ہے وہ ذات کہ جو ہدایت کا چراغ ہے۔ اچھا دیکھیے دو چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، ایک کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، اس دنیا کے ساتھ، اور ایک کا تعلق اس دنیا کے ساتھ، آخرت کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں آپ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ہدایت پر نہ ہو۔ کوئی کسی سے آپ پوچھ لیں، کسی غیر مسلم سے پوچھ لیں کہ زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں، وہ یہی کہے گا کہ I want to be guided۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں مس گائیڈ ہو کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک یہ کہے گا مجھے ہدایت چاہیے۔ اب وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ اس کا تعلق ہر مکتب، ہر مسلک، ہر مذہب کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے، لیکن گمراہی میں کوئی زندگی گزارنا نہیں چاہتا، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ گمراہی میں کوئی نہیں جینا چاہتا، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے۔ اچھا یہاں سے جانے کے بعد کیا کوئی ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے خدا وہاں پر سزا دے یا جہنم کا ایندھن بنائے؟ ہر ایک کی یہی خواہش ہے نا کہ مجھے وہاں پر نجات مل جائے۔ دو ہی تو چیزیں ہیں دنیا میں انسان رہنا چاہتا ہے ہدایت پر رہوں، مس گائیڈ نہ ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ چاہتا ہدایت ہے، توجہ رکھیے گا، چاہتا ہے ہدایت ملے، چاہتا ہے ہدایت پر رہوں، لیکن ہدایت لیتا ان سے ہے جو خود مس گائیڈڈ ہے۔ یعنی آپ کسی ایسے سے جو خود لاسٹ ہو رو کر پوچھے کہ حضور مجھے فلان جگہ کا رستہ بتائیں، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جو خود کھو چکا ہو یا جسے خود راستے کا پتہ نہ ہو، آپ اس سے کسی خود گم شدہ سے راستہ پوچھیں گے تو وہ آپ کو غلط راستہ بتائے گا۔ تو دنیا کیوں نہیں آتی اس دروازے پر کہ جس سے جب پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سیدھا راستہ جو قرآن میں ہے، یہ ہر نماز میں جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قائم رکھ، چونکہ سیدھے راستے پر الحمدللہ ہم ہیں۔ کچھ ترجمہ کرتے ہیں سیدھا راستہ دکھا، چلیں وہ ان کا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھنے کی دعا کریں، جنہوں نے یہ دیکھ لیا الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں قائم۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا ذرا انتظار کرو، ابھی تھوڑی دیر میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ کچھ دیر میں علی ابن ابی طالب مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوئے، پیغمبر اکرم علی کو دیکھ کر مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے، سائل سے کہا کہ اب پوچھو جو سوال کر رہا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پیغمبر نے اپنی عبا کے دامن سے ہاتھوں کو نکالا، علی ابن ابی طالب کی جانب اپنا رخ کر کے کہا کہ ان ھذا علی صراط المستقیم، یہ میرا بھائی جو آ رہا ہے یہ خود صراط مستقیم۔ تو دیکھیں دنیا میں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ گمراہ ہو جائے، مس گائیڈڈ ہو جائے یا کھو جائے، ہر ایک ہی چاہتا ہے ہدایت مل جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہدایت لیتے ان سے ہیں کہ جن کے اپنے چراغ یا تو گل ہو چکے ہیں یا جو خود گم شدہ ہیں۔ اور یہ بات ایسی نہیں کہ جو کتابی بات نہ ہو، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کچھ ایسے بزرگان گزرے ہیں یا نہیں کہ جنہوں نے یہ کہا اقیلونی اقیلونی انا لی شیطانا یعترینی، چھوڑ دو مجھے میرے پیچھے نہ چلنا، چونکہ کبھی کبھی میں بھی شیطان کی گرفت میں آ جاتا ہوں، مجھے بھی شیطان کبھی کبھی گمراہ
کر دیتا ہے تو کسی ایسے کے پیچھے بندہ کیوں چلے جو خود اپنی گمراہی کا اعلان کرتا ہوا نظر آئے یا یہ کہتا ہوا نظر آئے اگر علی نہ بچاتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ہلاک ہونے والوں کے پیچھے بندہ کیوں چلے؟ اس کی موجودگی میں جو دنیا میں بھی ہلاکت سے بچا لے, آخرت میں بھی ہلاکت سے بچا لے. تبھی تو ہم کہتے ہیں اے دنیا والوں کسی ایسے سے ہدایت نہ لو جو خود ہدایت کا متلاشی ہے. جس سے خود ہدایت چاہیے وہ کسی اور کو ہدایت کیا دے گا؟ مثال کے طور پر کسی ایک کے پاس اپنے خود اس کے پاس علم نہیں ہے اور آپ اسے علم حاصل کرنا چاہیں گے, وہ آپ کو علم کیا دے گا؟ اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جو جنہیں لوگ امام کہتی ہے, وہ جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ رک جاؤ ابھی سوچ کر بتائیں گے, کچھ دیر کے بعد بتائیں گے, کسی سے مثال کے طور پر بیٹی سے پوچھ کے بتائیں گے, کتاب دیکھ کر بتائیں گے. میں کہتا ہوں کہ جو کتاب دیکھ کر بتائے وہ پیش امام تو ہو سکتا ہے, لیکن جو اللہ کے دیے علم سے بتائے کائنات کا امام اسے کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. جس نے کہیں سے روشنی لے کر ہدایت دینی ہو, جو خود کسی دروازے پر جاتا ہوا نظر آئے, وہ کیا ہدایت کرے گا کہ جو خود یہ کہتا ہو یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. جو خود اپنی ہلاکت کا اعتراف کرے وہ کسی اور کو ہلاکت سے بھلا کیسے بچائے گا؟ تو ضروری ہے نا. مثال کے طور پر ایک اور چیز عرض کر دوں. دیکھیں دنیا, جس دنیا میں ہم رہتے ہیں, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں جو ہو سب اچھا ہو. بچے کو پڑھانا ہے, دا بیسٹ آف بیسٹ ٹیچر کے پاس آپ جائیں گے, اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کرائیں گے. ڈاکٹر ہے, پی سی پی چاہیے آپ کو, آپ کہیں گے بھئی صحت کا معاملہ ہے, کسی عام ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے, بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. کوئی قانونی مقدمہ ہے, آپ کہیں گے بڑے سے بڑے وکیل کے پاس جائیں گے. کیوں؟ چونکہ میں ہارنا نہیں چاہتا. تو دنیا یہ 60-70 سال کی دنیا کے لیے ہمیں ہر چیز میں دا بیسٹ آف بیسٹ چاہیے. صحت کا معاملہ ہے, ڈاکٹر سب سے اچھا, بچے کی تعلیم کا معاملہ ہے, استاد سب سے اچھا. میں کہتا ہوں یہ تو دنیا کے معاملات ہیں, یہ تو 60-70 سال میں دنیا ختم ہو جائے گی. تو اگر دنیا کے معاملات میں سب سے بڑا ہر فیلڈ میں آپ کو چاہیے, سب سے بڑا ایکسپرٹ ہر فیلڈ کا آپ کو چاہیے, چونکہ دنیا کا معاملہ ہے, صحت کا معاملہ ہے, زندگی کا معاملہ ہے. میں نے کہا وہ تو آخرت کا معاملہ ہے. اگر ہر ایک کو ڈاکٹر وکیل نہیں بناتے تو امام ہر ایک کو ایسے ہی اپنے لیے چن لیا آپ نے. ہدایت ہر ایک کے دروازے پر آپ لینے کے لیے پہنچ گئے, اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ خود ہدایت, انہیں خود ہدایت چاہیے. تو ضروری یہ ہے کہ دنیا میں چاہیے ہدایت اور آخرت میں چاہیے نجات. اب ضروری یہ ہے کہ کسی ایسے دروازے پر جائیں جو دنیا میں ہدایت بھی کرتے ہوئے نظر آئیں اور آخرت میں نجات کی ضمانت بھی دیتے ہوئے نظر آئیں. یہاں کے ماحول میں ایک چیز کہی جاتی ہے نا امریکہ میں کہ ایوری تھنگ انڈر ون روف. ایسی جگہ جہاں سے ہر ضرورت پوری ہو جائے. آپ کو مختلف کاموں کے لیے مختلف دروازوں کا چکر نہ لگانا, ایک جگہ پہ جائیں ہر چیز ضرورت کی مل جائے. میں نے کہا کائنات میں واحد گھرانہ اہل بیت کا ہے, آپ کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے. ہر ضرورت آپ کو کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایوری تھنگ انڈر ون روف. دنیا چاہیے اسی دروازے پہ آنا پڑے گا, آخرت چاہیے اہل بیت کے پاس ہی آپ کو آنا پڑے گا. یہ وہ نہیں ہے کہ دنیا تو دنیا دے دیں گے اور کہیں گے وہاں ہمارا حکم نہیں چلتا, یا وہاں کے لیے حامی بھر لیں گے کہیں گے دنیا تو ہمارے پاس نہیں ہے. جو ان کے دروازے پہ آ جاتا ہے یہ اسے اتنا دیتے ہیں, نہ دنیا میں حاجت رہتی ہے نہ آخرت میں حاجت. صلی اللہ محمد. سید الشہداء تشریف فرما ہے اور اپنی گفتگو کو انجام تک لے کے آؤں. موجود ہیں اور حاتم طائی کا نام آپ نے سن رکھا ہے, بہت بڑی شخصیت کی جن کی فضیلت یہ تھی کہ بہت بڑا سخی تھا. مسلمان نہیں, لیکن کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ وہ جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. تو حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم آیا ایک محفل میں جہاں پر خود ہدایت کے چراغ پیغمبر اکرم کے سبط اصغر حضرت امام الحسین علیہ السلام موجود.
لوگوں نے عدی کا احترام کیا، سخی باپ کا بیٹا ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس کا باپ بڑا سخی تھا، لوگوں نے اس کو عزت دی، اس کا احترام کیا۔ جب وہ امام کے قریب آیا تو اس کی خواہش یہ تھی کہ امام بھی میرا اسی طرح احترام کریں، میں سخی باپ کا بیٹا ہوں۔ حالانکہ امام کسی کا احترام نہیں کرتا، امام کا احترام پوری کائنات پر واجب ہے۔ امام نے کہا اچھا تو جو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے احترام میں کھڑا ہو جاؤں، لوگوں نے تجھے سلام کیا جہاں سے تو گزرا، تجھے عزت ملی، تو چاہتا میں بھی تجھے ویسی عزت دوں، بتا وہ کون سی خوبی ہے جو تجھ میں ہے اور مجھ میں نہیں ہے؟ چونکہ احترام ہوتا ہے کسی خوبی کی وجہ سے، کون سی فضیلت ہے تجھ میں؟ اس نے کہا میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ حاتم طائی بڑا سخی تھا۔ امام نے کہا اچھا اپنے باپ کی سخاوت تو بتا۔ اس نے کہا میرے باپ کے 40 دروازے تھے، 40 دروازے تھے میرے باپ کے، اور اتنا بڑا سخی تھا، اگر سائل پہلے دروازے پہ آتا میرا باپ اسے دے دیتا، وہی سائل وہاں سے لے کر دوسرے دروازے پہ آ جاتا، میرا باپ پھر اسے دے دیتا، وہی سائل تیسرے پہ آتا، میرا باپ اسے یہ نہ کہتا ابھی تو پہلے پہ دیا، دوسرے پہ دیا، پھر کیوں آگے ہو؟ حاتم طائی پھر اسے دے دیتا، وہ چوتھے پہ آ جاتا، پھر اسے دے دیتا۔ عدی کہتا ہے میرا باپ 40 دروازوں پر بھی اگر سائل آتا اور ایک ہی سائل بار بار آتا، میرا باپ اسے دیتا رہتا، شرمندہ نہ کرتا۔ امام نے کہا بس یہ سخاوت ہے تیرے بابا کی، یہ مقام ہے تیرے بابا کا؟ تیرا بابا 40 دروازوں کا چکر سائل کو لگوا رہا ہے، پہلے پہ بلایا وہی سائل دوسرے پہ آیا، دوسرے پہ آنا اس بات کی دلیل ہے پہلے پر کم دیا تھا، دوسرے سے دیا سائل تیسرے پہ آیا، پتہ چلا دوسرے پہ کم تھا تبھی تو تیسرے پہ آیا، تیسرے سے چوتھے پہ آیا، پتہ چلا حاجت رہ گئی تھی تیسرے پر تبھی تو چوتھے پر آیا۔ کہا تمہارا باپ وہ ہے جو ایک سائل کو 40 دروازوں کے چکر لگواتا ہے پھر بھی حاجت رہ جاتی ہے، میں حسین ابن علی وہ ہوں، میرا بابا علی ابن ابی طالب وہ ہے جو 40 دروازوں کے نہیں ایک دروازے پہ بلاتا ہے اور اتنا دیتا ہے دوسرے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اتنا اس دروازے سے ملتا ہے، ایک دروازے سے ہدایت بھی اسی دروازے سے مل رہی ہے اور نجات بھی اسی دروازے سے ہے۔ دیکھیے نجات جنت کی ضمانت ہے، سفینہ ضامن نجات ہے، سفینہ ہوگا تو نجات ملے گی، پیغمبر نے کہہ دیا۔ اسی کے ساتھ ایک اور اس سے ملتی جلتی حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی جانب ہے، من رکبہا نجا، جو اس سفینے پر سوار ہو گیا وہ تو نجات پا گیا، من تخلف عنہا غرق وہوا، جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ گویا اگر یہ ہوتا نا کہ جو چڑھ گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو نہیں چڑھا اس کی بھی کہیں نہ کہیں کامیابی کی کوئی امید ہے، لیکن حضور نے کہا نہیں، جو چڑھ گیا بس وہی کامیاب ہوگا، جو سفینے حسین پر آ گیا بس وہی کامیاب ہوگا، اور جو سفینے سے رہ گیا وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ تو حسین ہے سفینہ نجات، نجات ملے گی اسے جو سفینے حسین پر سوار ہو گیا اور اس سفینے میں شامل ہو گیا۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ مجلس حسین سفینہ نجات ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ مجلس حسین سفینہ نجات ہے، حسین کی کشتی ہے، نجات کی کشتی ہے، مجلس حسین سفینہ نجات ہے۔ جو اس سفینے پر سوار ہو گیا حضور نے ضمانت دے دی وہ کامیاب ہو گیا۔ جو سفینے پر، مجلس حسین سفینہ نجات، مجلس حسین سفینہ حسین، جو سفینے میں آ گیا وہ نجات پا گیا۔ اچھا اب جو جس کو مجلس میں آنے سے روکتا ہے وہ مجلس کا دشمن نہیں، وہ اس کی نجات کا دشمن ہے۔ اب جو اگر کسی کو کہے مجلس میں نہ جائیے، وہ اس کا دشمن نہیں، وہ عزاداری کا دشمن نہیں، وہ مجلس کا دشمن نہیں، وہ دشمن اس بات کا ہے کہیں اس کی نجات نہ ہو جائے۔ چونکہ جو حسین کے ساتھ جڑ گیا، حسین پھر آنے والے کے یہ نہیں دیکھتے کتنے گناہ لے کے آئے ہو، کتنی خطائیں کر کے آئے ہو، جو در حسین پر آ جائے شرط یہ ہے صمیم قلب کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، جو ایک مرتبہ سفینہ حسین پر چڑھ آئے پھر حسین اس کی نجات کے ضامن بن جائے۔ سفینہ حسین
صلی اللہ محمد۔ نہ دنیا میں گزارا ہے ان کی محبت کے بغیر، اور نہ آخرت میں نجات مل سکتی ہے ان کے سفینے کے بغیر۔ دنیا میں رہنا ہے ان سے جڑ کے رہنا ہے، آخرت میں کامیابی اگر چاہیے، اگر کسی کے ساتھ آپ کے ذرا سے تعلقات خراب ہو جائیں، کیا وہ آپ کو اپنے گھر آنے دیں گے؟ دنیا میں اگر کسی سے ذرا تعلقات ٹھیک نہ رہیں، وہ آپ کو اپنے گھر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی جرت نہیں کرے گا کہ کسی ایسے کے گھر چلا جائے جس سے وہ دشمنی رکھتا ہو۔ دنیا میں تو کسی سے دشمنی رکھ کے ان کے گھر نہیں جا سکتے، تو آل محمد سے دشمنی رکھ کے اس جنت میں جا سکتے ہیں جس کی سرداری حسن و حسین کے پاس ہے۔ اہل بیت سے دشمنی رکھ کے، حسن و حسین سے بغض رکھ کے، ان کی مجلسوں کی مخالفت کر کے، ان کے ذکر پر فتوے لگا کر، ان کی عزاداری کے مخالف بیان دے کر آپ اس جنت کی تمنا کر رہے ہیں کہ جس جنت کے سردار خود حسن و حسین ہیں۔ تو آج کی گفتگو کو یہاں پر روکیں گے کہ نہ تو دنیا ان کے بغیر ممکن ہے اور نہ آخرت کی کامیابی ان کے بغیر ممکن ہے۔ دنیا میں گائیڈ چاہیے تو ان سے بہتر گائیڈ کوئی نہیں، دنیا میں گائیڈنس چاہیے تو ان سے بہتر گائیڈنس کہیں اور نہیں ملتی، اور آخرت میں نجات چاہیے تو نجات دے وہ سکتا ہے کہ جو خود اللہ کی طرف سے اس بات پر مامور ہو، جو خود نجات دہندہ ہو، وہ نجات دے سکتا ہے۔ جو خود یہ کہے کہ ہاں بیٹا اگر حسن نے تمہیں غلام زادہ کہہ دیا ہے تو لکھوا کے لے آؤ اور میرے کفن میں وہ تحریر رکھ دینا کہ ہم ان کے غلام زادے ہیں۔ جو خود کسی کے محتاج ہو جنت کے لینے میں، وہ بھلا آپ کو جنت کیا دیں گے؟ جنت لینی ہے وہاں پر تو بھی در حسین پہ آنا پڑے گا، دنیا میں ہدایت پر زندگی گزارنی ہے تو بھی در حسین پر آنا پڑے گا۔ اپنے وقت سے آگے نہ بڑھوں اور یہیں سے کچھ نجات کا سامان کر لیں، چونکہ آنسو کے جو غم حسین میں بہائے جاتے ہیں، اس سے بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو گناہوں کو دھو دیتی ہو، جو گناہوں کو جلا دیتی ہو۔ یہ آنسو انسان کے گناہوں کو ایسے جلا دیتے ہیں جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ یہ حسرت ہے ایک ماں کی، یہ آنسو حسرت ہے ایک بہن کی، جو بہن قدم قدم پہ یہ کہتی رہی حسین تیری بہن کو کسی نے رونے نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حسرت ہے ایک بیٹی کی جو روتی رہی بابا میں جب بھی تجھے بابا بابا کر کے روتی مجھے تماچے لگتے تھے۔ کیا نصیب ہے آل محمد کا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں آل محمد نے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، اور یہ دو ننے قربانیاں دینے والے آل محمد کے گھرانے کے افراد تو ایسے ہیں۔ علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا، تیر کا سائز بڑا تھا، سکینہ کا چہرہ چھوٹا تھا، شمر ملعون کا ہاتھ بڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب بھی روتی اپنے بابا کو یہ شمر ملعون تماچے مارتا۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ روتے ہیں، آپ کو مارنے والا کوئی نہیں، آپ کی آوازوں کو دبانے والا کوئی نہیں، بلکہ چھٹے امام دعا کرتے ہیں اللہ ان آوازوں پر رحم فرما جو میرے جد حسین پر رونے والی آویں، جو آہیں بھرنے والی آوازیں ہیں۔ چھٹے امام نے آپ کو دعا دی ہے۔ عزادارو یہ دن وہ ہیں جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اس شہر میں جب ایک زمانے میں آپ کی بادشاہی رہی ہو، فرشتے آپ کے گھر پر دروازے پر آتے اور جاتے رہے ہوں، اور اس شہر میں آپ ایسے داخل ہوں کہ گھر لٹ چکا ہے، جوان مارے جا چکے ہیں، اسیری نبھائی جا چکی ہے۔ بڑا مشکل ہے۔ حالت یہ ہے، کل کے مصائب میں عرض کر چکا، حالت یہ ہے ضعیفی طاری ہو چکی ہے، کمر جھک چکی ہے سید سجاد کی۔ جب یہ مختصر ترین قافلہ داخل مدینہ ہوا، روایت یہ کہتی ہے علی کی بیٹی سب سے پہلے نانا کی قبر پہ گئی تاکہ نانا کو بتا سکے نانا تیرا دین تو بچ گیا ہے، نانا لا الہ الا اللہ بھی بچا آئی ہوں، نانا تیرا نام آزانوں میں بچ گیا ہے، لیکن نانا میرا حسین تو نہیں بچا، میرا علی اکبر تو مارا گیا، نانا میرا گھر لٹ گیا لیکن تیرا دین بچائی، نانا قیامت تک تیرا نام آزانوں میں لیا جاتا رہے گا، نانا میں ننگے سر بازاروں میں
میں پھر آئی ہوں، نانا میں شرابی سے بول آئی ہوں، نانا میں بازاروں درباروں میں سے ہو آئی ہوں۔ عزاداروں نانا کے مزار پہ آئی ہے علی کی بیٹی، نانا کو حسین کی سنانی شروع کی، سناتی رہی۔ پھر ایک وقت آیا، کہتی ہے نانا اگر نا محرم نہ ہوتے نا تیرے ہاں، تیری بیٹی تجھے اپنے جسم پہ کے وہ داغ دکھاتی، اپنے بازوؤں کے وہ نشان دکھاتی۔ نانا جہاں رسیاں باندھی رہی، نانا زینب کن حالات سے گزری ہے، یہ کہہ کر وہ گٹھڑی کھولی جو تبرکات والی گٹھڑی تھی، ایک خون آلود کرتا نکالا، میری آقا زادی نے قبر پیغمبر پر پھیلا دیا۔ حسین کا خون آلود کرتا قبر نبی پہ رکھا، علی کی قبر نبی نتی گویا زلزلہ آ گیا۔ بی بی تڑپ کے کہتی ہے نانا تو یہ کرتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا؟ نانا میں 70 قدم پہ کھڑی دیکھتی رہی، میں قاتل کی منتیں کرتی رہی، میں کہتی رہی یہ تو زہرا کا لال ہے، ویسے تو نبی بوسے دیتے رہے۔ عزادارو نانا کی قبر سے میرا ایمان کہتا ہے بھائی حسن کے پاس آئی ہوگی، حسین کی سنانی سنائی ہوگی۔ دیکھیں آخری جملہ عزادارو، بیٹیاں جب مصیبت میں ہونا، مشکل میں ہوں، بڑی سی بڑی مصیبت میں ہوں، بھائی کو نہیں بتائیں گی، باپ کو نہیں بتائیں گی، شوہروں سے اپنی تکلیفیں چھپائیں گی، لیکن یہ فطرت کا اصول ہے، جب بیٹی ماں سے ملتی ہے نا پھر اپنا دکھ چھپا نہیں پاتی۔ روایت کہتی ہے نانا کو بہت سے دکھ تو نہ بتائے زینب نے، بھائی حسن کی قبر پر گئی، بہت کچھ زینب نے نہ بتایا، لیکن جب ماں کی قبر پہ آئی علی کی بیٹی، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے اماں تجھے بھی تماچا لگا تھا مدینے میں، قدم قدم پر تیری بیٹی بھی تماچے، ماں مجھے شرابی سے بولنا پڑا، میری چادر نہ تھی میرے سر میں، میں حسین کو شہید ہوتے دیکھتی تھی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم تقبل منا ماتم حسين قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، کربلا میں قیامت کا ایک شور ہے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، کوئی روتی ہے اپنے جوان لال کو، رو رہی ہے کوئی کم سخن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے۔
کربلا تیرے اجرے چمن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. جب چلے تھے مدینے سے سب ساتھ تھے، اون و جعفر تھے، اکبر تھے، عباس تھے. جا رہی ہوں مدینے تو کوئی نہیں، اب مصیبت فقط ہے بہن کے لیے. قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. کوئی چادر نہ تھی، کیسی بے راد تھی، ہاتھ ہوتے ہوئے بھی نازاد تھی. کتنی مجبور کرتی گئی تھی بہن اپنے بھائی کے دفن و کفن کے لیے. قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. قبر قاسم سے ہے یوں مخاطب پھوپھی، تیری شادی کچھ اس طرح بن میں ہوئی. کوئی سحر کبھی پھول باقی نہیں، ورنہ لے جاتی قبر حسن کے لیے. قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. حسین 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 زہرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. زہرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. زہرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. آداب بجا لاتی ہے بیٹی شہزی شان. زہرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. زہرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. اماں کی جدائی نے میرا چین ہے لوٹا. اماں کی جدائی نے میرا چین ہے لوٹا. اماں کی جدائی نے میرا چین ہے لوٹا. حضرت کی جدائی ہے میرے قتل کا سامان. زہرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. میں کون تمہاری ہوں، جیوں یا کہ مروں میں. میں کون تمہاری ہوں، جیوں یا کہ مروں میں. میں کون تمہاری ہوں، جیوں یا کہ مروں میں. اے بھولنے والوں میرا کوئی نہیں
پرسان زہرا لکھا خط میں کہ بھیا علی اکبر تو مجھے بھول ہی بیٹھے بھیا علی اکبر تو مجھے بھول ہی بیٹھے بھیا علی اکبر تو مجھے بھول ہی بیٹھے کیا آپ بھی بیٹی کو بھلا بیٹھے چچا جان زہرا نے لکھا خط میں کہ آنا ہو تو آ جاؤ ابھی جان ہے باقی آنا ہو تو آ جاؤ ابھی جان ہے باقی آنا ہو تو آ جاؤ ابھی جان ہے باقی صورت کو ترستے ہیں میرے دیدۂ حیران زہرا نے لکھا خط میں کہ زہرا نے لکھا خط میں علی کی گود کا تو ہے پالا ہوا عباس معجزہ تو ہے بطول کا عباس ایک نیا پیش مرحلہ سفر ہے جان کا کمی ہے بے حیا جنق ہے بے ردا و مصیبتہ عباس